بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کیا ہے۔ ناظرین، منظر نامے میں بہت ہی اہم تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یو اے ای میں ایک ڈرون حملہ ہوا جس کے نتیجے میں یو اے ای کا بڑا نقصان ہو گیا، اس کی ساخت جو ہے وہ سٹیک پر لگ گئی، اور یہ حملہ ہوا تھا یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے، جنہوں نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی تھی۔ نہ صرف ذمہ داری قبول کی بلکہ آئندہ کا لائن آف ایکشن بھی بتا دیا۔ ناظرین، حوثی باغیوں نے یو اے ای کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا، جس سے پوری دنیا میں تھرتھلی مچ گئی تھی، وہ یہ بیان دیا گیا تھا، وہ کہا گیا تھا کہ ڈرون حملوں کے ساتھ ساتھ اب تمام میزائل بھی فائر کیے جائیں گے۔ یو اے ای ہمارے تمام میزائلز کی رینج میں ہے، یہ کہا گیا تھا حوثی باغیوں کی جانب سے۔ اب اتنے بڑے بیان کے بارے میں جو ہے وہ پوری دنیا تشویش کا اظہار کر رہی تھی، تو اس صورتحال میں یو اے ای نے فوراً کیا کیا کہ اس نے امریکہ سے بغیر وقت ضائع کیے ہوئے رابطہ کیا، اور حوثی باغیوں کے ڈرون اٹیک کے بعد اس نے لیا اپنا بدلہ، اور وہ بھی بہت ہی بے رحم انداز میں۔ کیسے لیا گیا یہ بدلہ؟ تو ناظرین، عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی فوجی اتحاد نے یمن پر جوابی بمباری کر دی ہے۔ دارالحکومت صنعا میں حوثی باغیوں کے ٹھکانوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا ہے، اور حملے میں سابق فوجی جنرل کے گھر کے 14 افراد مار دیے گئے۔ مرنے والوں میں بیوی اور بیٹا بھی شامل ہیں، جبکہ اس حملے کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سعودی اتحاد کا حملہ 2019 کے بعد شدید ترین تھا۔ اب 2019 کے بعد کی کیا بات ہے اور پہلے کی کیا بات ہے، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مقامی میڈیا اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 50 سے زائد فضائی حملے یو اے ای کی جانب سے کیے گئے۔ متعدد اضلاع کو، جو صوبہ مارب ہے ان کا، اس کے متعدد اضلاع کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور سعودی عرب نے حوثی باغیوں کے کئی مسلح ڈرونز بھی تباہ کر دیے ہیں۔ ناظرین، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2019 سے پہلے کا کیا معاملہ تھا اور 2019 کے بعد کا کیا معاملہ ہے، یہاں پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس معاملے میں۔ 2014 میں حوثی باغیوں کے خلاف ناظرین اقدامات تو یو اے ای نے اٹھائے تھے، مگر 2019 میں اس نے کیا کیا کہ سعودی عرب نے اپنا ایک ڈیلیگیشن ایران بھیجا، جس میں انہوں نے اس تمام تر معاملے سے پیچھے ہونے کا یقین دلاتے ہوئے کہا تھا کہ بھئی اب ان کی جانب سے، یعنی یو اے ای کی جانب سے کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی وہ اس اتحاد کا اس حوالے سے، یمن کے حوالے سے ساتھ دیں گے۔ دوسری جانب بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایران نے بھی ابھی تک حوثی باغیوں کے ڈرون حملے کے حوالے سے کوئی موقف نہیں دیا۔ اب موقف نہ دینا جو ہے وہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک جرم سمجھا جا رہا ہے عرب دنیا میں، اور ان کی خاموشی کو، یعنی ایران کی خاموشی کو ان حوثی باغیوں کا ساتھ دینا تصور کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جو حوثی باغی ہیں ان کے منسٹر یا جو ترجمان ہے، وہ اپنی تمام تر گفتگو یعنی پیغامات جو ہیں وہ ایرانی میڈیا سے ہی نشر کر رہے ہیں۔ یہ یو اے ای کے لیے اب مزید تکلیف کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ مزید یہ کہ حوثی باغیوں نے اب کی بار یو اے ای میں مزید تباہی کرنے کا بھی اعلان کھلم کھلا کر دیا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے میزائلز تک مارنے کا یو اے ای میں اندیا دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ اب میزائلز ماریں گے وہاں پہ ڈرونز کے ساتھ ساتھ، یعنی ڈرونز بھی ہوں گے، اور یہ ٹارگٹ پہ ہے یو اے ای ہمارے میزائلز کے۔ اب اس کھلم کھلا اعلان کے بعد یو اے ای نے نہ صرف شدت سے بدلہ لیا ہے بلکہ امریکہ بہادر کو بھی ساتھ ملا لیا ہے۔ اب ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں حوثی باغیوں نے ڈرون حملہ کیا تھا، اس کا جغرافیائی پوائنٹ آف ویو کیا تھا۔ ناظرین، وہاں سے صرف 10 کلومیٹر دور یو اے ای کی انتہائی اہم فضائیہ بیس ہے، جہاں امریکہ اور فرینچ فوج بھی تعینات ہے، اور اس بات کو بنیاد بنا کر یو اے ای نے امریکہ کو کہا ہے کہ آ کر خود اس بیس کا دفاع مضبوط کریں، یعنی انہوں نے دوسرے الفاظ میں کہا ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر اب حوثی باغیوں کا مقابلہ کیا جائے۔
یعنی اگر ناظرین اب سمجھا جائے تو یہ لڑائی جو ہے وہ نیکسٹ لیول پر چلی گئی، جس میں دونوں اطراف سے صرف تباہی ہی تباہی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اس جنگ کا آغاز 2015 میں اس وقت ہوا تھا جب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر منصور ہادی کی حکومت کی بحالی کے لیے یمن پر حملہ کیا تھا۔ لیکن اس کو اب ایسے دیکھیں کہ چلیں اس وقت حملہ کیا تھا، اس وقت شریک جرم تو UAE تھا، بعد میں پیچھے ہٹ گیا، یہ ایک علیحدہ معاملہ تھا، لیکن وقتی طور پر معاملات الجھ تو گئے۔ اب ناظرین کچھ تماشبین ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ حوثی باغیوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور اسے اسلحہ سمیت دیگر وسائل بھی فراہم کر رہا ہے۔ اب کہنے والوں کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ایران سپورٹ کر رہا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا کہ UAE بھی اسی ڈگر پر چل کر امریکہ اور اتحادی فوج سے مدد لے رہا ہے۔ اصل معاملہ یہ نہیں ہے ناظرین کہ کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے، معاملہ یہ ہے کہ امت مسلمہ تقسیم ہو رہی ہے، ایک دوسرے کا خون بہانے کے در پہ ہیں، اور ایسے حالات میں ہمیشہ فائدہ تیسرے کا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین پاکستان اور افغانستان میں نفرت کے بیج بونے والوں نے بھی یہی کام کیا، ہم سال ہا سال ایک دوسرے کا خون حلال سمجھ کر بہاتے رہے اور فائدہ امریکہ لیتا رہا، مذاکرات ہم کرتے رہے، جانیں ہم دیتے رہے اور مفادات کی تکمیل کسی اور کی ہوتی رہی۔ ایک بار پھر یہی منظرنامہ ہے، ایک بار پھر آمنے سامنے ایک ہی کے ماننے والے ہیں اور آگ لگانے والے کوئی اور ہیں۔ ہر بار کی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ OIC کا اجلاس بلا کر معاملہ حل کروانا ہوگا۔ چلے ناظرین مانا کہ ایسا کرنا ضروری ہے، مگر اس بات کا جواب بھی تو دیں کہ OIC نے آج تک کشمیر کے معاملے پر کیا کیا، بوسنیا چیچنیا روہنگیا بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم، فلسطین میں بچوں پر ہونے والی بمباری پر کیا کر لیا، جو اب اس معاملے کو حل کرنے کے لیے OIC کوئی بہت بڑا تیر چلا دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے ناظرین۔ معاملہ اسلحے اور دھمکیوں کے زور پر نہیں بلکہ ایک جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ماننے سے، ایک دوسرے کی ماننے سے حل ہوں گے، اور اپنی صفوں میں ناظرین دشمن اور غداروں کو تلاش کرنا ہوگا، ورنہ ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے ہم سب ختم کر بیٹھیں گے۔ سوچئے سمجھیے، ہمیں اس وقت تفریق کی نہیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ سوچئے سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے